بلکہ ان کا جسم اس قدر دبلا پتلا سے تھا کہ ایک بار جانتے ہیں کہ یہ جو سرحدی علاقہ ہے بڑا ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، رات میں انہیں غسل کی حاجت ہوئی، ظاہر بات گرم پانی نہیں تھا، جا کر کے کسی دریا کے کنارے نہانے کے لیے گئے اور نہائے تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے، سردی لگ گئی ان کو، اتنا جسم ان کا کمزور تھا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب آئیں تو فجر کی نماز پڑھیں، شاہ صاحب آ ہی نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے نماز پڑھی اور جا کر کے ڈھونڈنے لگے، دیکھتے ہیں دریا کنارے وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اٹھا کر کے لایا گیا اور سید احمد شہید کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو سید احمد شہید نے کہا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور اتنی بڑی غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ عالم ہے، اسے جاننا چاہیے کہ جہاں پانی اتنا نقصان کرے وہاں تیمم کر لینا چاہیے، اسے تیمم کیوں نہیں کیا؟ یعنی جسم کے لحاظ سے اتنا کمزور تھے۔ لیکن میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا تو بسا اوقات اگر کسی فوج میں وہ شامل نہیں ہوتے تھے، کسی ٹولی میں شامل نہیں ہوتے تھے، پھر بھی جھوٹی افواہ پھیلا دی جاتی تھی کہ اس فوج کی کمانڈنگ اسماعیل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خوف اتنا دشمنوں کے اوپر تھا کہ نہ پوچھیں۔ جسم ان کا کمزور ہے لیکن طاقت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے لیے جو مسند احمد کے اندر ہے کہ رکانہ یا یزید ابن رکانہ بڑے پہلوان تھے، مکہ کے اندر ان کی پیٹھ زمین سے کوئی نہیں لگا سکا، مکہ میں ان کی پیٹھ زمین سے کوئی نہیں، اتنے بڑے پہلوان تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، کیا آپ مجھے پچھاڑ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو آدمی جس میدان کا ہوتا اسی بارے میں سوچتا ہے، وہ جس میدان کا ہوگا وہ اسی بارے میں سوچے گا۔ مثال کے طور پر ایک خطیب صاحب ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو کون سی ایسی کتاب ملے جو ہمارے لیے خطبے کے میدان میں مفید ہو، اور جو سود لینے دینے والا ہے وہ کیا سوچے گا، کون سے طریقے سود کے نکلے کہ ہم وہ استعمال کریں تو ہمیں زیادہ سود ملے۔ ایک کھلاڑی ہے، مجھے یاد ہے کہ 1976 یا 77 میں کچھ بچے والی بال کھیل رہے تھے، میں ان کے پاس گیا تو اتنے عجیب و غریب نام اس زمانے میں، کوئی شکاگو کا نام ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا، جو بڑے بڑے پلیئر تھے، کھلاڑی والی بال کے ان کو نام یاد تھا۔ ہم نے کہا یہ دیکھو یہ کس دنیا میں ہے اور ہم کس دنیا میں ہیں۔ تو جو آدمی جس میدان میں رہا کرتا ہے، اسی لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، وہ ذب کا اس نے شکار کیا تھا، ذب مردہ تھا، کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اگر اس ذب کو زندہ کر دیے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حالانکہ قصہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذب کا ایمان سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کے بندے، جو آدمی جس میدان میں رہتا، جس ماحول میں، اسی میں سوچتا۔ بدو کا سب سے بڑا شکار کیا تھا؟ ذب تھا، وہ ذب شکار کرتے تھے، اسی لیے وہ ذب کو شکار کر کے لے آ رہا تھا اور کہتا ہے کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، اگر یہ ذب آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی سوچ یہیں تک تھی، تو اسی لیے رکانہ کی سوچ یہیں تک تھی کہ ہم سے کون جیتتا ہے۔ تو رکانہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، آپ اور نبوت کے دعوت بھی دے رہے تھے، تبلیغ بھی کر رہے تھے۔ کہا آپ اگر ہمیں پچھاڑ دیں تو آپ کو 100 بکریاں دوں گا، آپ کو 100 بکریاں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھیڑے اور پچھاڑ کر کے آپ نے اس کو رکھ دیا۔ اس نے کہا ارے، اس نے سمجھا کہ محمد اللہ علیہ وسلم انہوں نے جلدی کی ہے، میں تیار نہیں ہو پایا تھا اس لیے مجھے پچھاڑ دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے 100 بکریاں آپ کو اور دوں گا اگر اس بار آپ ہم کو پچھاڑ دیں تو۔ آپ نے دوبارہ بھی پچھاڑ دیا اس کو۔ تیسری بار بھی تعجب کیا، کہا کہ اچھا 100 بکریاں آپ کو اور میں دوں گا اگر اس بار آپ مجھے پچھاڑ دیں تو۔ آپ نے پھر پچھاڑ دیا اس کو۔ کہتا ہے کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، آج تک اس پیٹھ کو زمین سے کوئی نہیں لگا سکا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ایمان لے آئیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو، ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار کا دل جو ہوتا ہے، اور جس دونوں قوی ہوتے ہیں، اور ایک گنہگار جو ہوتا ہے نہایت ہی بزدل ہوا کرتا ہے، اور اس کا جسم بھی بہت ہی کمزور ہوا کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے جسم کو سڑاتے اور گلاتے جاتے ہیں، اس لیے کہ فکر میں، ہم میں انسان جب پڑ جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کوئی کھانا لگتا نہیں ہے۔
دیکھیے وقت زیادہ ہوگا جتنا وقت ہم نے کہا تھا، لیکن اس سے آگے ہٹ کر ایک بات اور کہتا ہوں. دیکھیے اس پر توجہ دیں کہ گناہ کا جو نقصان ہوتا ہے، گناہ کی جو سزا ہوتی ہے، بسا اوقات وہ گناہ جو لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور دیتا ہے، جلدی نہیں تو دیر میں ملتی ہے، اس کی سزا مل کر کے رہتی ہے. بسا اوقات لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کیے، چوری کیا لیکن پکڑا نہیں گیا، اس نے کسی کو گالی دی لیکن اس نے اس کو مارا نہیں، وہ جیت گیا. مہینے 2 مہینے سال 2 سال گزر جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے تو اس کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ. ساتھیوں میں آپ سے عرض کروں، اس چیز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کو ان کے کیے گئے گناہوں کی سزا 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد ملتی ہے، 1-2 سال کے بعد نہیں. اس لیے گناہ کرنے والے کو اس دیکھنا چاہیے کہ اگر وقتی طور پر وہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ گیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ کے ہاں وہ چیز لکھی ہوئی ہے. میں صرف ایک مثال کے طور پر، گواہی کے طور پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. محمود شیش خطاب رحمہ اللہ عراق کے ایک بہت ہی اچھے ادیب اور بڑے ہی نیک آدمی تھے. ان کی سیرت بڑی عجیب ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تدابیر القدر، ایک کتاب عربی میں، اس کو پڑھ کر کے دیکھیے. لمبا قصہ ہے، میں بڑا مختصر کرتا ہوں صرف 2-3 منٹ میں. وہ شخص باپ اس کا انتقال کر گیا، ایک چھوٹا بھائی تھا اور وہ تھا اور اس کی ماں تھی. بلکہ اس قصے کو ہم نے اپنے ہفتے واری ایک درس کا عنوان بنایا ہے، اس لیے کتنا عبرتناک قصہ ہے، کاش کہ ہمارے لوگ اس پر غور کرتے. وہ کیا کام کیا کہ عراق میں جانتے ہیں کہ بغداد کو 2 حصوں میں بانٹتی ہے ایک دریا، وہ کون سی دریا ہے؟ دجلہ. 2 حصوں میں بانٹتی ہے، 2 حصوں میں بانٹتی ہے. تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کے لیے ظاہر بات جب پل وغیرہ نہیں تو بسا اوقات ناؤ کا سارا لوگ لیا کرتے تھے. تو اس نے کیا کام کیا، ایک چھوٹی سی ناؤ بنا لی اور اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار وہ لوگوں کو لے آنے لگا. وہ کیا دیکھتا تھا کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی اس ہماری کشتی پر سوار ہو کر کے جایا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن چلتا رہا، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، سال بھر گزر گئے. لڑکی بڑی ہوتی رہی یہاں تک کہ بالغ ہو گئی اور دونوں میں آپس میں اب نظر بازی سے معاملہ ہٹ کر کے باتوں تک پہنچ گیا. اور باتوں تک پہنچ جانے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا کہ ہاں ہم دونوں شادی کریں گے. یہ دیکھیے ساتھیوں، بے پردگی کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے، بے پردگی کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے. اور بوڑھی عورتیں جو توجہ نہیں دیتی ہیں بچیوں کے اوپر، تو بعد میں ایسے ہی کالے دن انہیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو ایک دن اس نے اظہار کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ آ کر کے ہمارے والدین کو شادی کا پیغام دیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ظاہر بات یہ غریب خاندان کا تھا، کشتی ناؤ چلاتا تھا اور یہ اچھے کھاتے پیتے خاندان اس سے کیسے راضی ہونے والے تھے، اس لیے اسے راضی نہیں ہوئے. مشائخ حرکت میں آ رہے ہیں، اس کی مطلب میں بند کروں لیکن میں اس کو پورا کر بند کر رہا ہوں. ذرا دیکھیں جی کیا ہوا. اس نے پیغام دینا چاہا، اپنی والدہ کو بھیجا، لیکن والدہ جاتی ہیں اور اس نے انکار کر دیا. اتنے میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اس نے اپنے حالات سے صلح کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگی. ابھی سال گزر گئے.